بھارتی فوجیوں نے آرمی چیف اور بھارتی وزیر داخلہ کے احکامات پر کشمیریوں پر انسانیت سوز مظالم ڈھائے. ایشیا میں جو پرائمری تھریٹ ہے وہ کشمیر ڈسپیوٹ ہے پاکستان اور بھارت میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے کہ اور ابھی ریسنٹلی ہی پاکستان کے جو امبیسڈر ہیں یونائٹڈ نیشنز میں انہوں نے نمسکار دوستو، ہندوستان 9 نیوز میں آپ کا سواگت ہے. اس ویڈیو میں کشمیر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. قمر چیمہ صاحب بول رہے ہیں کہ ہمارے والے کشمیر میں جب روڈ بنائی جاتی ہے تو انڈیا اسے ڈسپیوٹ ایریا بتا کر چائنا کو منع کرتا ہے کہ روڈ نہ بنائیں، جبکہ انڈیا والے کشمیر میں یو اے انویسٹمنٹ کرنے والا ہے تو اس والے سے کوئی بات نہیں کرتا. تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں اینڈ لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کرنا دوستوں. پہ بات کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب، جینوسائیڈ واچ نے بھی امریکی کانگریس کو باقاعدہ خبردار کیا ہے کہ جی بھارت میں ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت مسلمانوں کی نسل کشی ہونے جا رہی ہے. جنرل صاحب، مگر لگتا نہیں ہے کہ امریکہ اور جو مغربی دنیا ہے اس پر کوئی خاصی توجہ دیں گے جب تک کہ بھارت کرسچن یا دیگر اقلیتوں کی نسل کشی نہیں کرتا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ تو ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تمام بڑے ممالک اپنے انٹرسٹ دیکھتے ہیں اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں جب ان کے کوئی انٹرسٹ والے ملک میں کوئی خرابی ہو رہی ہو. لیکن زیادہ میرے خیال آنکھیں کھلنے کی ضرورت ہے. ہمارے اپنے کچھ لوگ جو یہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. جب ہم کہتے ہیں، ہم جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ FATF جو ہے یہ ہمارے خلاف ایک ٹول ہے اور یہ بیرونی سازشیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی آپ جو ہے نا ہر کام بیرونی سازشوں کے ذمہ لگا دیتے ہیں اور اپنا جان بچا لیتے ہیں. حالانکہ جان بچانے والی تو کوئی بات نہیں ہے، ہم لڑتے بھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. بات یہ میری بہن کہ امریکہ اور انڈیا جتنے قریب ہیں آج، اور ان کی قربت کی وجہ چین ہے، ان کی قربت کی وجہ افغانستان ہے اور کسی حد تک پاکستان بھی ہے، تو اس وقت تک تو ہمیں اس طرف سے کسی بھلائی کی کوئی توجہ نہیں. البتہ اتنی بڑی بات جو کہ ایک اتنا بڑا آدمی ان کے کانگریس کے سامنے بھی کہہ رہا ہے، اور پھر آپ دیکھیں میں جینوسائیڈ واچ کی بات کر رہا ہوں، ان کے پرانے جو فاؤنڈر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، تو اگر تب بھی وہ ان کی جو، لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ ان کی جو سول سوسائٹی ہے وہاں سے ریاکشن ضرور آئے گا، گورنمنٹ کی طرف سے آئے یا نہ آئے. اس بات کو ہمیں پھیلانا چاہیے. ہمیں پوری دنیا کی جو سول سوسائٹیز ہیں ان کو یہ بات بتانی چاہیے، اور خود بھی جتنے اور جہاں بھی ایسا کام ہو رہا ہمیں مزید ایویڈنس جو ہے وہاں پر پہنچانے چاہیے. اور باقی یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتا دوں، ہاتھ ظلم کا ہمیں خود پکڑنا پڑے گا. اگر ہم یہ انتظار کرتے رہے کہ ظلم ہمارے بہن بھائیوں پر اور آ کے مدد کوئی اور کرے تو یہ بہت دور. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دبئی کی سرکار جو ہے یا UAE کی سرکار جو ہے وہ کشمیر میں انویسٹمنٹس کر رہی تھی اور کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ بڑا پیسہ لگانے والے ہیں. اس میں آپ کو یاد ہے کہ جب سر سی پیک آیا تھا تو جب انہوں نے پتا چلا کہ جی سی پیک کا روٹ کشمیر اور GB اور اس یہاں سے گزر رہا ہے، تو چائنیز نے، انڈینز نے کہا جی کہ یہ تو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، یہ تو ہماری ٹیریٹری، آپ یہاں سے کیسے گزر سکتے ہیں. اچھا، دبئی کی سرکار وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہی ہے اور بھی وہ اس کو انویسٹر لے کے آ رہے ہیں، لیکن پاکستان نے کوئی بیان ہی نہیں دیا. پاکستان بولا تک نہیں ہے. ادھر ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ UN میں ہمارے جو امبیسڈر صاحب ہیں انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ جی ڈاکٹر گریگوری اسٹینٹن جو ہیں وہ جو ہیڈ آف دا جینوسائیڈ واچ ہیں، جنہوں نے آپ کو یاد ہوگا روانڈا کے جو جینوسائیڈ کا ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ہوتی اور ٹوتسی جو ٹرائبز ہیں ان کی لڑائیاں آپس میں ہوں گی، ان کی پریڈکشن کی تھی کہ وہاں جینوسائیڈ ہو سکتا ہے. انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا ہے کہ جی وہ کشمیر میں بھی جینوسائیڈ ہو سکتا ہے. یہ تو ہم ریفرنس دے رہتے ہیں، دنیا کو تو ہم بتا رہے ہیں صرف باتوں کی حد تک، لیکن ہم UAE کی سرکار سے کیوں بات نہیں کر رہے؟ اگر ہم واقعی سیریس ہیں، اگر ہم واقعی ہی سمجھتے ہیں کہ بات کرنی ہے، یا پھر آپ والی بات ہے کہ کمپرومائز کر چکے ہیں اسی لیے اب دبئی سے بھی کیا بات کرنی ہے، اس کی کیا وجہ ہے سر؟ ہم نے کیوں اسے ڈپلومیٹکلی نہیں اٹھایا کیونکہ یہ تو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کمپرومائز ہو چکا ہے، اور UAE کی جو موو ہے اس کو پاکستان کی کنسنٹ حاصل ہے جناب، وہ کنسلٹ کے ذریعے ہوئی ہے. چونکہ یہ دیکھیں اب جس طرح سعودی عربیہ جو ہے نا وہ اپنے بہت سارے واٹر ٹیسٹنگ کے لیے UAE کو استعمال کرتا ہے، جو کام وہ خود نہیں کر سکا. آپ نے دیکھا کہ ماضی میں کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ اس نے جو ہے وہ UAE کو استعمال کیا. چونکہ UAE کا اپنا ایک ڈیفرنٹ رول اور امیج ڈیولپ ہو گیا ہے جس کے خلاف لوگ اس طریقے سے رد عمل نہیں کرتے، چونکہ اس نے اتنا کچھ کر لیا ہے کہ اب لوگوں کے رد عمل والی جو ایک وہ ہوتی ہے نا معاملہ، وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان کو اس معاملے میں کنسلٹ نہ کیا گیا ہو، اور یہ شاہ محمود قریشی جیسے
بے صبر قسم کے جو لوگ ہیں یہ اس پہ بیان نہ دیتے. ان کے جو طرح طرح کے منسٹر جنہوں نے بیان ناک پہ دھرے ہوتے ہیں ہر بات پہ، اس پہ تو بیانات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا. آپ کا میڈیا جو ہے وہ پورے چیپٹر کھول کے بیٹھ جاتا. یہ بالکل پری پلانڈ انڈرسٹینڈنگ قسم کی موو ہے، اور میں اس کے حق میں ہوں. یہ میں آپ کو بتا دوں میں کیوں اس کے حق میں ہوں. میری اپنی ریزن ہے. میں سمجھتا ہوں فرام ڈے ون، فرام 1947 ان چیزوں کے ساتھ کشمیر کو جوڑ کے تو کشمیر کیس بھی خراب کیا گیا، اور پاکستان اور انڈیا کے عوام کے مصائب میں بھی اضافہ کیا گیا. ان دو چیزوں کی آپس میں کوئی جوڑت نہیں تھی کہ جی آپ کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے تو تبھی جو ہے ہم آپ سے تجارت کریں گے. یہ بات وہ پیٹرک میکانی کا مجھے بار بار پھر یہ باتیں جاتی ہیں، اس میں ذوالفقار علی بھٹو کو بلنٹلی یہ کہا تھا کہ آپ کی یہ بات جو ہے سمجھنا سمجھداری کی بات نہیں ہے. یہ سمجھنا سمجھداری کی بات نہیں ہے کہ آپ ہر چیز میں مسئلہ کشمیر کو پری کنڈیشن کی طور پر رکھ کے ہی تو آگے بات کریں گے. آپ کو دوسری چیزوں پہ بات کرنی پڑے گی. سرحدی تقاضے جو آپ کے ڈیفرنٹ جگہوں پہ ہیں، تجارت کے ایشوز ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلانے کا معاملہ ہے، کلچرل بلاکیڈ ہے جو آپ نے کیا ہوا ہے، اکنامک بلاکیڈ بھی آپ سمجھ لیں کیا ہوا ہے. دیکھیں افغانستان کو ایکسیس نہیں دی گئی انڈیا کو افغانستان میں گندم کی سپلائی کے لیے. یہ ساری چیزیں اکنامک بلاکیڈ. اور کیا ہوتا ہے ڈپلومیٹک تو ایک ہے تو ہے ہی ہے. تو ان چیزوں کو کشمیر کے ساتھ آپ ناتھی کر کے مسئلہ کشمیر حل نہیں کر سکتے. مسئلہ کشمیر کی اگر آپ حل کرنے کی طرف کوئی پیش قدمی کر سکتے ہیں تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ یہ سارے ایشوز جو ہیں ان کو آپ سیپریٹلی ڈیل کریں. مسئلہ کشمیر اٹ سیلف سٹینڈ کرتا ہے اپنے پاؤں پہ. اس کی اپنی جیوریٹک، ہسٹوریکل، کلچرل اور پولیٹیکل ریزنز ہیں. اس کے لیے آپ کو کسی اور ریزن کی ضرورت نہیں کہ آپ اس کے ساتھ جوڑیں کہ ہمیں پانی نہیں ملے گا تو مسئلہ کشمیر پہ بات نہیں کریں گے، یا مسئلہ کشمیر پہ بات نہیں ہوگی تو پانی پہ بات نہیں کریں گے. یہ مسائل بالکل الگ الگ ہیں اور ان کو الگ الگ طریقوں سے ہی حل کیا جا سکتا ہے. اور یہ کامن سینس پرائمری اسکول وزڈم ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جتنا زیادہ ٹرسٹ ہوگا، جتنا زیادہ اعتماد ہوگا، جتنا زیادہ جو ہے وہ آنا جانا، تجارت اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی، اتنا زیادہ پاسبلٹی ہوگی کہ مسئلہ کشمیر پہ بات ہو سکے. اب بندوق تان کے آپ نے دیکھ لی، دہر اندوزی، ملیٹنسی کر کے آپ نے دیکھ لی، لوگوں کو مروا کے لاشیں گرانے اور گننے اور بیچنے کا عمل کر کے آپ نے دیکھ لیا. ہر کام آپ نے کر کے دیکھ لیا. اس میں آگے بڑھنے کے بجائے آپ پیچھے گئے، اور کشمیریوں کو جو آزادی میسر تھی وہ اس سے بھی گئے. اور یہ آزاد کشمیریوں اور دوسری جو فوجیں آپ نے پیچھے کھڑی کی ہوئی تھی وہ وہیں کھڑی کی کھڑی تماشا دیکھتی رہ گئی، اور دریا کے نیچے سے ہزاروں ٹن پانی جو ہے وہ بہہ گیا. تو جناب یہ سبق سیکھنے کا وقت ہے، اور سبق یہ ہے کہ اس کو الگ ہونے دیں آپ. مسئلہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے جو سرنڈر کر لیا، یہ سرنڈر اس لیے اس کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ ان کی پالیسی غلط تھی، ورنہ اس کو سرنڈر کہنا بھی ایک ڈیفرنٹ کائنڈ آف ایشو ہے.